السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم قرآن و تجوید کے آج کے سبق میں حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرکات کسے کہتے ہیں یہ ہم جانیں گے کہ حرکات ہوتی کیا ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکات جو عربی میں حروف کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نشان ہوتے ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تین مین حرکات ہیں ہم ان کے بارے میں آج سیکھیں گے کہ ان کو پڑھتے ہوئے آواز کیسے ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حرکت ہے یہ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی حرف کے اوپر یہ حرکت آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ اردو میں اس کو زبر کہتے ہیں، اور جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں زبر اور عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں فتحہ، اور یہ ہمیشہ حروف کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حروف کے کہاں آتی ہے؟ اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے آج ہم یہی سیکھیں گے۔ فتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حروف کی آواز تھوڑی سی اوپر کو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حرکات کو پڑھتے ہوئے آواز کو کبھی بھی لمبا نہیں کرتے، ان حروف کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہم ان کو چھوٹی آواز میں پڑھیں گے اور بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، لیکن ہم یہاں پہ اس کو فتحہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو تب بھی یہی آواز آئے گی، حمزہ فتحہ آ۔ آپ نے اس کو آ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آ، حمزہ فتحہ آ، اوپر کو آواز اٹھے گی، حمزہ فتحہ آ۔ با فتحہ با، تا فتحہ تا، ثا فتحہ ثا، جیم فتحہ جا، حا فتحہ حا۔ کیونکہ یہ حروف کے اوپر ہوتی ہے تو ہم آواز کو بھی اوپر لے کے جاتے ہیں، لیکن لمبا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حرکات کو لمبا بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا، یعنی ا با فتحہ ب ایسے بھی نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو آرام سے پڑھنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گول ہوتی ہے اور یہ بھی حروف کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کا منہ گول ہوتا ہے، جیسے واؤ ہوتا ہے، بالکل یہ واؤ کی طرح دیکھنے میں لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فتح کو پڑھتے ہوئے ہمارا منہ تھوڑا سا کھلتا ہے، ہونٹ تھوڑے سے کھلتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہونٹ اوپر کھلتے ہیں تو آ، با، تا، ثا، جا، حا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اس کو بالکل ہم نے گول، یہ اس کا منہ بھی گول ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ بھی بالکل گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گول، اس ہمارے ہونٹوں کی شیپ بھی بالکل گول ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟
اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. یہ چھوٹے سے واؤ کی طرح نظر آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان حروف کے اوپر یہ ہے اور یہ ہمیشہ اوپر آتی ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہم نے گول کرنا ہوتا ہے. اردو میں اس کو پیش کہتے ہیں. عربی میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. ٹھیک ہے. اردو میں پیش اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں. اور اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے اور لمبا اس کو بھی ہم نے بالکل نہیں کرنا. خا دم کیا بنے گا؟ خو. خا دم خو. دال دم دو. ذال دم ذو. را دم رو. زا دم زو. سین دم سو. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب دمہ کو پڑھا تو تب بھی آواز کو بہت لمبا نہیں کرنا اور جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا. اور اس کو پڑھتے ہوئے جو پیش ہے دمہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بالکل گول ہونٹوں کو ہم کرتے ہیں تو یہ آواز بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھا فتحہ یعنی زبر کے بارے میں کہ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے. یہ دمہ یعنی پیش کے بارے میں اس کی آواز ہمیشہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیشہ کسرہ اس کو کہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کسی بھی حرف کے نیچے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھنے میں زبر جیسا ہے لیکن یہ حرف کے نیچے آتا ہے. کسی بھی حرف کے نیچے جب یہ آتا ہے تو اس کو کسرہ کہتے ہیں. اگر یہ حرف کے اوپر ہو تو یہ زبر یعنی فتحہ کہلاتا ہے. اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. ٹھیک ہے. اور عربی میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں کسرہ. کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. اور اردو میں اس کو بولیں گے ہم زیر. زیر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی حرف کے نیچے آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر ہے, دمہ بھی اوپر ہے, فتحہ بھی اوپر ہے اور کسرہ حروف کے نیچے ہے. شاباش. کیسے ہے؟ نیچے. اور اس کی آواز نیچے کی طرف جائے گی اور اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا اور بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے. اور جب یہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے والے جو دانت ہیں یہ مل جاتے ہیں. شین کسرہ شی. شین کسرہ شی. صاد کسرہ سوی. سوی. ٹھیک ہے. سی نہیں پڑھنا آپ نے. صاد ہے نا تو اس کو آپ نے سیٹی کی آواز کے ساتھ لیکن موٹا پڑھنا. صاد کسرہ سوی. ضاد کسرہ ضوی. طا کسرہ طوی. ظا کسرہ ظوی. عین کسرہ عی. ٹھیک ہے. تو کسرہ کی آواز ہمیشہ نیچے جاتی ہے, فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے اور دمہ کی آواز کو ہم نے گول کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ایک بار آپ اس کو پھر دہرا لیں. اسے کیا کہتے ہیں جو اوپر یہ نشان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فتحہ اور اردو میں ہم اس کو پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں ہم اس کو پیش کہتے ہیں اور عربی میں اس کو فتحہ کہا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے دمہ. اردو میں ہم اس کو پیش کہتے ہیں اور عربی میں اس کو دمہ کہا جاتا ہے. اس کی آواز ہونٹوں کو گول کرنے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہے کسرہ. یہ ہمیشہ حروف کے نیچے ہوتا ہے. حروف کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی نیچے کی طرف جاتی ہے لیکن ہم اس کو بھی لمبا کر کے بالکل نہیں پڑھتے. اس کو بھی ہم نے چھوٹا پڑھنا ہے لیکن بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے.
فتحہ دمہ کسرہ. کیا ہے؟ فتحہ دمہ کسرہ. پھر پڑھے فتحہ دمہ کسرہ. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان کو حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حرکات کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے اور حرکات کو بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ حرکات کسے کہتے ہیں. آپ نے کہنا ہے فتحہ دمہ کسرہ کو حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں. فتحہ کی آواز کدھر جاتی ہے؟ کیسے فتحہ کیسا پڑھا جاتا ہے؟ فتحہ کو ہم اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے. دمہ کی آواز ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے اور کسرہ کی آواز نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے، فتحہ کی آواز کو پڑھتے ہوئے ہونٹ جو ہیں آپ کے تھوڑے کھل جاتے ہیں. دمہ کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. کسرہ کو پڑھتے ہوئے آپ کے جو دانت ہیں وہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آج کے سبق میں 3 حرکات کے بارے میں پڑھا ہے. الحرکات الثلاثہ، اس کا مطلب ہے 3 حرکات. کون کون سی ہم نے پڑھی ہیں؟ فتحہ دمہ کسرہ. ٹھیک ہے، فتحہ کی آواز اوپر کو اٹھے گی، دمہ کی آواز ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگی اور کسرہ کی آواز نیچے کو جائے گی. لیکن ہم نے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. حرکات کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھتے، یعنی حمزہ فتحہ آ با تا ایسے نہیں پڑھنا. آ با تا ثا جا ح خو دو ذو رو زو سو شی صی ضی طی ضی عی. تو آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حرکات کو پڑھنا سیکھا ہے. حرکات کو ہمیشہ جلدی سے پڑھتے ہیں، بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں. تو یہ 3 حرکات کے بارے میں ہم نے آج سیکھا ہے. آپ نے ان کے بارے میں اسی طرح ان کو ادا کرنا ہے جب بھی پڑھنا ہے. اور یہ جو سوال ہے حرکات کسے کہتے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ فتحہ دمہ کسرہ کو حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور حرکات کو بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو ایسے ہی پڑھنے کی مشق کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.